منبر نور پر جلوہ افروز قابل قدر علماء ذویل احترام، معزز سامعین، عزیز بچوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی زوردار تقریر سنی مفتی کرناٹک کی، مفتی اعظم کرناٹک، اور اس کے بعد بھی جو ہے آپ کی یہ حالت ہے۔ درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلت الی الخلق کافہ۔ صدق اللہ، صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ ایدی مدد، کعب امام مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکست رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات محترم، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور یہ بھی قرآن پاک کے پہلے پارے میں سورہ فاتحہ میں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے، صرف کرناٹک والوں کا نہیں، سارے عالم کا رب ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یہاں کوئی قید و بند نہیں ہے، مگر جب ڈرپوک انسان اس کے پاس کوئی صلاحیت اور قوت نہیں ہوتی ہے تو قومیت، علاقائیت کا ایک محدود پیمانہ دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوچیں، اقبال نے بہت پہلے کہا تھا فکر کے تصورات اسلام کو حجاب سے نکال دو، یہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو۔ حضرات محترم، یاد رکھیں کہ اگر اس دور پرفتن میں اپنے ایمان و عقیدے کا تحفظ چاہتے ہو تو اپنے دل کے دروازے پر امام احمد رضا کا پہرا بٹھا دو، عشق امام احمد رضا کا پہرا بٹھا دو، مسلک اعلیٰ حضرت کا بورڈ لگا دو، گھر کے دروازے پر بھی اور دل کے بھی دروازے پر، اس لیے کہ امام احمد رضا جس مسلک کی ترجمانی کر رہا ہے اسی مسلک کو مسلک اہل سنت کہتے ہیں، اور مسلک اہل سنت وہ ہے جسے مدینے کے تاجدار نے ہمیں دیا ہے، صحابہ کرام نے دیا ہے، تبع تابعین تابعین ائمہ مجتہدین نے دیا ہے۔ وہاں پر علاقائیت کا کوئی تصور نہ تھا۔ ابو جہل عرب کا تھا مگر وہ نبی کا نہ ہو سکا، ابو لہب عرب کا تھا مگر وہ نبی کا نہ ہو سکا، عتبہ و شیبہ عرب کے تھے مگر وہ نبی کے نہ ہو سکے، سلمان فارس کے تھے وہ نبی کے ہو گئے، بلال حبشہ کے تھے وہ نبی کے ہو گئے، روم کے تھے وہ نبی کے ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام میں علاقائیت کی بات کرنے والا وہ بہت بڑا ڈھکوسلا آباد ہے، اتنا بربر ہے، پہلے جاہل پیر یہ باتیں کرتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، پیر یہ باتیں جی 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 جی، تمہارے گاؤں میں پیرا نہیں
تمہیں بریلی کا پیر چاہیے، ہمیں جاہلو مانا کہ تمہیں کلمہ کسی کرناٹک کے بزرگ نے دیا ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کلمے کی طرف اشارہ کر رہے تھے مولانا مقصود صاحب قبلہ، وہی کلمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تمہیں بندہ نماز نے سکھایا، بتاؤ بندہ نماز کرناٹک کے تھے؟ توکل مستان نے سکھایا، کیا توکل مستان کرناٹک کے تھے؟ فتح شاہ قادری نے سکھایا، وہ کہاں کے تھے؟ ہمیں حضرت سید مقبول شاہ کشمیری جس نے اس علاقے کو سنیت کا مرکز بنا دیا، وہ مدینے والے کی اولاد۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری مقبولی، حضور بدر ملت۔ بولو کہاں کے ہیں یہ؟ کرناٹک والے ہیں؟ جی نہیں، میاں ہر انسان کو اپنی اسٹیٹ سے پیار ہوتا ہے، اپنے علاقے گاؤں شہر سے پیار ہوتا ہے، مگر مصطفیٰ کے تھا پھر تو نے چھوڑ کر مدینہ کیوں؟ پر مکہ تیرا تھا، مدینہ کیوں؟ مکہ کیوں چھوڑا؟ مدینہ سلمان مدینہ میں رہتے کیوں گئے مکہ؟ مکہ سے مدینہ کیوں گئے؟ بوریرا تو مکہ کا تھا، مدینہ کیوں گیا؟ اے میرے مصطفیٰ مکہ میں ہے مگر مدینہ کیوں گئے؟ تو یہ جواب ملے گا، اسلام اخلاقیت کے حدود میں نہیں ہے، بلکہ پورے عالم میں کافی اسلام کا پرچم پھیلانے والا جائے گا، وہ ساری کائنات رسوخی ہو جائے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اے آبروئے گنگا، وہ دن ہے آج تجھ کو اترا تیرے کنارے، سیل روا ہمارا مغرب کے وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، باطل سے ڈرنے والے کون آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے، کوئی امتحان ہمارا یاد رکھو۔ شہ مقبول سے محبت کرتے ہو تو شہ مقبول نے یہ نہیں کہا کہ میرے کشمیر سے پیار کرو، شہ مقبول نے کہا بریلی والے سے پیار کرو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضور، کہا بریلی والے سے پیار کرو۔ حق ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بریلی والے سے پیار کرو تو اے ہانگل کے لوگوں کام کھول کر کے اچھی طرح سن لو اور اسے یاد رکھو، گویا کہ شہ مقبول کہہ رہے تھے احمد رضا کا ذکر میرا ذکر ہے، تاج شریعہ کا ذکر میرا ذکر ہے، بریلی والے کا ذکر میرا ذکر ہے، عرس میرا ہوگا ذکر بریلی کا۔ بے شک بے شک، کیا خوب ہے، بہت اچھے حضور، سبحان اللہ۔ جاتے جاتے تو لوگ اپنے بیٹوں کی پراپرٹی سوچتے ہیں، مگر میرا شہ مقبول جا رہا ہے تو کہتا ہانگل والوں بریلی والے کے دامن سے لگ جاؤ، سبحان اللہ، کے دامن سے چمٹ جاؤ، لہذا یہ مت کہنا کہ عرس ہے شہ مقبول کا ذکر احمد رضا کا کیوں ہو رہا ہے، عرس ہے شہ مقبول کا ذکر مفتی اعظم ہند کا کیوں، عرس ہے شہ مقبول کا ذکر تاج شریعہ کا کیوں، عرس ہے شہ مقبول کا ذکر محدث کبیر کا کیوں؟ تو مفتی خلیل سینہ تان کے کھڑا ہوگا، اس لیے کہ اگر تم یقیناً شہ مقبول سے پیار کرتے ہو تو شہ مقبول نے جاتے جاتے یہ بتا دیا ہے عرس میرا ہوگا، ذکر بریلی والا ہوگا، ہوگا ذکر مسلک اعلیٰ حضرت کا ہوگا، ذکر میرا ہوگا، ذکر اعلیٰ حضرت کے خلفاء کا ہوگا، اعلیٰ حضرت کے صحابہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری مقبولی، نعرہ تکبیر۔ ہم دن کے تپتے وقت میں بھی تمہیں چاند دکھائیں گے، کیا خوب ہے، باطل سے دبنے والے ہم مانتے ہیں جانتے ہیں کہاں کہاں گھستے ہیں، باطل سے دبنے والے کبھی دیکھا ہے ہمیں دبتے ہوئے؟ کیا بات ہے، تم کیس کرو، گنڈا گردی کرو، ہم نے کبھی دب کر بات نہیں کی، اور یہ الحمدللہ ہمارے علماء یہ بھی جو ماہ و نجوم کی طرح اسٹیج پر چمک رہے ہیں،
یہ بھی کبھی دب کر بات نہیں کرتے. کتنی بڑی ناشکری ہے جناب کہ سید صفی اللہ صاحب علم سیکھ کر آئے ضربہ ضربوں کی گردان مبارک پور سے اور کہیں یو پی والوں کا نہیں چلے گا. مفتی خلیل سیکھ کر کے آئے کلمے کی تاریخ اور کہیں یو پی والوں کا نہیں چلے گا. ابے مسلمان ہے تو قرآن اور حدیث کو سن کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہے, نہ سرحد ہے, نہ علاقہ ہے, نہ حدود ہے. سن لو, ہندوستان کا جھنڈا پاکستان میں نہیں چلتا, پاکستان کا جھنڈا ہندوستان میں نہیں چلتا, بنگلہ دیش کا جھنڈا ہندوستان میں نہیں چلتا, برطانیہ میں نہیں چلتا. سب اسلام کا جھنڈا میرے نبی کی ولادت وہی جھنڈا ہندوستان میں ہے, وہی جھنڈا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے, وہی جھنڈا امریکہ میں ہے, وہی جھنڈا یورپ میں ہے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا. احمد رضا کی شمع بروزہ ہے آج بھی. یہی تو اعلیٰ حضرت کا گنبد ہے. اگر تو امریکہ میں بریلی والے کو پہچاننا چاہتا ہے تو ذرا اس کے بلے کو دیکھ, اس کے سینے پر گنبد رضا چھپا ہے. رہتا ہے برطانیہ میں مگر پکا سنی بتانے کے لیے گنبد رضا کو سینے پہ چھاپ کے چلتا ہے. اے دنیا والوں دیکھو, میں بریلی سے دور نہیں ہوں, بریلی مجھ سے دور. میں کبھی ڈرے؟ ابے ڈرتا وہ ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ لوگ گالی دیتے ہو, آپ لوگ ایسا بولتے ہو. جناب وہ گالی تمہارے یہاں ہوگی, وہ تمہارے یہاں گالی ہوگی. بات سمجھے کہ نہیں؟ جب تمہارے پیر محدث کبیر کے خلاف گالیاں دی جاتی تھی, شرم نہیں آئی منہ بند کر کے بیٹھے رہے؟ جب تاج شریعہ پر بھوکنے لگے شرم نہیں آئی چپ بیٹھے رہے؟ بولنا تو تمہیں چاہیے تھا مگر تم خاموش بیٹھے. یہ خلیل کا سینہ ہے کہ میرے مربی میرے شیخ پر اگر نظریں اٹھائیں تو بدر الدین آنکھیں پھوڑ دے گا. سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے اس دور میں جہالت, رافضیت, وہابیت, خودویت اور سرائیت, مولائیت. یہ کون سی مولائیت؟ دیکھو ایسا حضرت, اگر کوئی کہے ابیل مجھ کو مار تو ہمارے پاس اس کا علاج نہیں. مفتی مقصود جیسا خوبصورت گوہر شاہی تو نہیں, تو پھر ٹی وی پہ کیا دیکھتا ہے؟ اس ٹکلے کو کیا دیکھتا ہے؟ بولو, بس گفتگو ختم کرتا ہوں. دارالہدیٰ کو چیلنج تھا, ہے اور رہے گا. بہت خوب, بے شک. ارے سن لو, آپ ساتھ میں آتے ہو تو آؤ. میں کہتا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں. کیا بات ہے, کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا, سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے. ہنساؤں تو بغاوت ہے, تو رلاؤں تو بغاوت ہے. تمہیں ساتھ میں آنا ہے تو آؤ. جن کے دلوں میں عشق رسول ہوگا اور امام احمد رضا کا عشق رکھتا ہوگا, شیخ مقبول سے جو پیار کرتا ہوگا, وہ کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں. بے شک. وہ چیلنج تھا, چیلنج ہے اور چیلنج رہے گا. بہت خوب, صحیح راستے پر. بے شک. وسطیٰ کی طرف سے جو مفتی مقصود صاحب اپنی کوشش کر رہے ہیں, ان کا اپنا ایک الگ کام ہے, وہ کر رہے ہیں. ہم بھی انتظار کریں گے, ورنہ جب تک ہم بھائی ظاہر کے مکلف ہیں بات, جب تک تم توبہ نہیں کرو گے. اور ابو میاں ڈبو میاں چیلنج تھا, چیلنج ہے اور چیلنج رہے گا. اچھی طرح یاد رکھیں, جو چیز تھی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور مفتی ابراہیم مقبولی صاحب قبلہ, حضور مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یہ جو ڈرون اڑا رہے ہیں, کون اڑا رہے ہیں بھائی؟
یہ شرعی قانون پر چلنے والا عرس پاک ہے. کوئی ڈرون اڑا رہا ہے اس کو آپ روک دیجئے جو بھی ہیں. اور بالخصوص اراکین عرس مقبولی سے گزارش ہے, ہم ہانگل والوں سے گزارش کرتے ہیں یہ راستے پہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بٹھا دیں یا تو پیچھے ہٹا دیں, اور سید صاحب تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے آنے کا راستہ کر دیں. یہ گوہر شاہی اور نہ جانے کون سی چیزیں. اب انجینئر, پروفیسر, پنچر بنانے والے ہے نا, یہ دین سے امام احمد رضا کی محبت کا پہرا اپنے دل پہ لگا لو, پھر تمہیں نہ تو رافضیت چھو سکتی ہے, نہ خارجیت اور ناصبیت تمہارے قریب آ سکتی ہے. اور گوہر شاہی جیسے تو لچے لفنگے کہیں وجود میں بھی نہیں ہیں. اپنے ایمان و عقیدے کو بچاؤ, علاقائیت کے اس بدنام فتنوں سے بچو. اس لیے کہ اسلام صرف کسی ایک حد کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کے لیے ہے. اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. ہمارے لیے مولائیت اور رافضیت, نیچینیت, قادیانیت یہ کوئی چیز نہیں. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد رکھو, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. لحد میں عشق روح شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.